حضرت مولانا اسلم شیخوپوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا، میں نے کہا کہ حضرت ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کیبل پہ برہنہ فلم لگی ہوئی تھی، میں بھی دیکھ رہا تھا، میری ماں بھی دیکھ رہی تھی، بیچ میں ایک سین ایسا آیا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دی۔ آپ مجھے بتائیں آج کا مسلمان ہے، آج کا مسلمان ہے، یہ ماں باپ کی اطاعت کرے گا؟ اس کی زندگی کے اندر دین ہوگا؟ مکافات عمل کے اندر ڈاکٹر عبدالغنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، کہاری پور کے اندر، آپ نے سوشل میڈیا کو نہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے۔ 2006 کے اندر ہری پور کے اندر ایک باپ اپنی 2 بچیوں کے ساتھ زنا کرتے کرتے دونوں بچیوں سے 2 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ آج کے نوجوان فحاشی کے اندر، چوک چوراہوں کے اندر، کوئی نوجوان ہے یونیورسٹیوں کے باہر کھڑے، کچھ نوجوان کالجوں کے باہر کھڑے ہیں، کچھ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی رات کی تنہائیوں کے اندر فلمیں دیکھنے میں مبتلا ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی زندگیاں یوں گزرتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اگر دین زندگی میں نہیں ہے، شریعت زندگی کے اندر نہیں ہے، حیا اور پاکدامنی نہیں ہے، اسے کیا لگا ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، اولاد کیا ہے؟ انہیں تو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ جب حیا انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے، پھر ہر قسم کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ امام یعقوب بن سفیان 30 سال حدیث کی خدمت کی، جگہ جگہ جاتے، شہر شہر جاتے، ملک در ملک جاتے، وہاں سے حدیث جا کے جمع کرتے اور لے کر آتے اور ان کو جگہ لکھتے تھے، اور اللہ سے مانگا ہوا تھا اللہ مجھے دین کا کام لے۔ ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، دیا جلایا ہوا ہے، پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کے اندر تیل ڈالیں، تیل ختم ہو گیا، دیا بجھ گیا، آنکھوں پہ زور ڈال رہے ہیں، قریب کر کے لکھ رہے ہیں، اور لکڑی کا قلم ہے اور سیاہی کے ساتھ لکھ رہے ہیں، آنکھوں پہ زور ڈالنے سے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کا گنا آنکھوں کی بینائی چلے گی، وہاں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، بیوی بھی دور ہے، بچے بھی دور ہیں، کوئی پاس نہیں ہوں، تنہا ہوں۔ یہ اللہ میں نے تو نیت کی تھی کہ ساری زندگی دین کی خدمت کروں گا، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچاؤں گا۔ یہ اللہ آنکھوں کی بینائی چلے گی، یہ واپس لٹا دے، یہ اللہ آنکھوں کی بینائی چلے گی، واپس لٹا دے۔ تو روتے روتے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آنکھ لگ گئی روتے روتے، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کہا یعقوب کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نیت کی تھی کہ اللہ تیرا دین کا کام کروں گا، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کروں گا، 30 سال ہو گئے ہیں حدیثیں جمع کرتا ہوں، امت تک پہنچانے کا یہ ارادہ۔ آنکھوں کی بینائی چلے گی، اب کیا کروں گا؟ بیوی پاس نہیں، بچے پاس نہیں، زیادہ راہ ہے نہیں کہ کہیں چلا جاؤں، اکیلا تنہا یہاں میں کیا کروں گا؟ کہا نبی علیہ السلام نے کہا یعقوب قریب ہو جاؤ۔ آنکھوں کو اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، اور آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ رب العزت نے وہ بینائی واپس لٹا دی۔ وہ بھی تھے، ایسی زندگیاں گزرتی تھی میرے عزیز بھائی اور دوستوں کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور آج ہماری زندگیاں کیسی گزرتی ہیں، ہماری تنہائیاں کہاں جا رہی ہیں؟ آج ہماری زندگی کیسی، آج کے نوجوان کی زندگی کدھر جا رہی ہے؟ آج کی تعلیم گاہیں عشق اور معشوقی کا اڈا بن چکے ہیں۔ اگر دین نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، آج دیکھیں وہاں تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کل یقین جانے، مجھے میرے ساتھ ہی نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں، مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ مول صاحب میں اسکول جانے کا دل نہیں کرتا۔ میں نے ایسے نوجوان بھی ہیں، ایسے بھی آج کل موجود ہیں۔ میں نے کہا کیوں، خیریت ہے؟ کس وجہ سے؟ رات میرے ساتھ وہ شب جمعے پہ گیا ہوا ہے، میں نے کہا خیریت ہے، کس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہو؟ وہ اس نے مجھے کہا کہ اسکول کے اندر ابھی لڑکیوں کو بھی اکٹھا کر دیا ہے، اور ہمارے ساتھ لڑکی بیٹھتی ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا، پورے مہینے میں 2-3 دن برائے نام کے لیے میں جاتا ہوں۔ ایسے پاک دامن نوجوان بھی میرے عزیز بھائیوں دوستوں، ایسی جوانیاں بھی ہیں۔ یہ نوجوان اس قسم کا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ اس کو جگہ عطا کریں گے۔ 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا، اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ عطا کرے گا۔ وہ ہماری زندگیاں کہاں گزرتی، آج کے نوجوان کس طرف چلے گئے، کس لائن کی طرف جا رہے ہیں؟ ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی ہوگا۔ ماں باپ کے اندر بھی حیا ختم ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر، کیبل کے اوپر برہنہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کی زندگی میں دین آئے گا؟ حضرت مولانا اسلم شیخوپوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا، میں نے کہا کہ حضرت ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کیبل پہ برہنہ فلم لگی ہوئی تھی، میں بھی دیکھ رہا تھا، میری ماں بھی دیکھ رہی تھی، بیچ میں ایک سین ایسا آیا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دی۔ آپ مجھے بتائیں آج کا مسلمان ہے،
آج کا مسلمان ہے، یہ ماں باپ کی اطاعت کرے گا؟ اس کی زندگی کے اندر دین ہوگا؟ مکافات عمل کے اندر ڈاکٹر عبدالغنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، کہا پور کے اندر آپ نے سوشل میڈیا کو بھی بہتر نہیں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے 2006 کے اندر ہری پور کے اندر ایک باپ اپنی 2 بچیوں کے ساتھ زنا کرتے کرتے دونوں بچیوں سے 2 بیٹے پیدا ہو چکے ہیں۔ باپ ہے ہمارے سامنے بھی کتنے یقین جانے بھی مانسرے کی بات کر رہا ہوں کچھ دن پہلے، کیونکہ میرے دوست نے دارالفتاح کے اندر ہوتے ہیں، تو ہم ایک سفر میں رائے جا رہے تھے، تو وہاں ہماری بحث لگی، علمی گفتگو ہونے لگی، کچھ بات ہو جو اس پہ وہ بات کرنے لگے کہ ہمارے پاس ایسے مسائل آئے کہ بھائی کہہ رہے کہ مجھ سے بہن کے ساتھ زنا ہو چکا ہے، کہا کئی ایسے واقعات آئے، باپ کہتے ہیں کہ میں بیٹی کے ساتھ زنا کر دیا، کیا میری بیوی مجھ پہ حرام ہو چکی ہے؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر نبی علیہ السلام کی دعائیں نہ ہوتی، آج ہم بھی خنزیر اور بندر ہوتے۔ رات کو تنہائی میں گناہ کرنے والا صبح اٹھتا تو اس کی چہرے کی شکل انسانوں جیسی نہ ہوتی، یا خنزیر بنا ہوتا یا بندر بنا ہوتا، چہرے سیاہ ہو جاتے جیسے بنی اسرائیل کے چہرے ہوئے تھے۔ رات کو گناہ کرتے، صبح خنزیر یا بندر بن جاتے، رات کو تنہائی کے گناہ صبح چہرے پہ ظاہر ہو جاتے۔ صرف ایک ہی تو گناہ کیا تھا نا، کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، صرف ایک ہی گناہ ان سے ہوا تھا، تو اس گناہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ صبح کوئی خنزیر بن گیا اور کوئی بندر بن چکے تھے۔ سب کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ اس کے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ دکتور علی طائف نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ چند نوجوان تھے، ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے کے چلے گئے، وہاں گئے، اس کے ساتھ زیادتی کی، زنا کیا، شراب کی بوتلیں ساتھ لے کے گئے۔ جب اپنی خواہش پوری کی نشے کے اندر، تو وہاں سے نکلے۔ اللہ بعض اوقات دکھاتے ہیں، اللہ دنیا دکھاتے ہیں، دنیا کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ وہاں سے نکلے کہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہ جو بڑی گاڑی ہوتی ہے آئل والی، پٹرول والی، وہ آگ لگ گئی۔ تو بڑی کوشش کی آگ بجھانے کی، لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، ہم سے عبرت حاصل کرو، ہم سے عبرت حاصل کر دو۔ کہا یہ کہتے کہتے سب کے سب دنیا سے چلے، سب دنیا سے ختم ہو گئے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اپنی زندگی کو، اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدلیں، اپنی اولاد کی زندگیوں کو بدلیں۔ ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں؟ مکافات عمل کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، 2006 کا واقعہ نقل کیا ہے ڈاکٹر عبدالغنی صاحب۔ کل لاہور کی نویدہ نامی ایک لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے آ کے اپنی کہانی سنائی، کہا مجھے موبائل پیش ہو گیا، محبت ہوگی، فیس بک کے ذریعے میں نے کسی سے رابطہ کیا اور مجھے کسی سے محبت ہوگی۔ موبائل کی محبتیں کیسی ہوتی ہیں؟ فیس بک کی محبتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کہا میں نے کسی سے محبت کی، عشق ہو گیا، باتیں کرتے 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 یہاں تک بات آ گئی، تو میں نے کہا کہ میں اب اس سے اپنے پاس بلاؤں گی، کہ دیکھیں میں نے جب وہ تھا لڑکا مجھے بڑی بڑی باتیں کرتا، میں چاند توڑ کے لاؤں گا فلاں، جیسی ہوتی ہیں عاشق معشوقوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہوائی دنیا کے اندر ایک دوسرے کو باتیں کرتے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ میں گھر سے، میرا والد بڑا مالدار تھا، میں نے پیسے لیے، جو سونا میرے پاس تھا وہ بھی لیا، وہ میرا بات نکل گیا۔ تو جب اس کے پاس آئی تو آگے حالات کیا دیکھے، غریب آدمی ہے، کچا اس کا گھر ہے، وہاں جا کے مجھے رکھا، کچھ کام کاج کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ کہا کہ میں تو بڑی پریشان، ماں باپ کو بھی چھوڑ کے آگئی، ماں باپ بھی نہیں آگے، اب کدھر چلی جاؤں؟ کہا کہ نہ کچھ کام کرتا، جو پاس گھر سے چھپا کے پیسے لے کر آئی تھی وہ ختم ہو گئے، اس کے بعد سلائی وغیرہ کرتی، لوگوں کو کپڑے وغیرہ سی کے دیتی۔ کہا یوں میرا گزارا ہوتا رہا، کچھ یہ دن گزرے، یوں کی گندی عادت پڑی ہوئی تھی، کسی اور لڑکی کو یوں ہی تارے دکھانے شروع کر دیے، اب اس کے ساتھ شادی کر لی، دوسری شادی بھی کر لی، تیسری بھی کر لی۔ کہا میں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ تو دوسری شادی کیوں کی، تو میں نے کہا مجھے طلاق دے دو۔ کہا فوراً سے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ میرے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، میں نے کہا کہ میری اولاد مجھے دے دو، بیٹے تو میرے حوالے کر دو۔ کہا 10 لاکھ روپے لے کر آؤ گی تب تجھے دوں، 10 لاکھ لے کر آؤ گی تب تیرے حوالے تیری اولاد کروں گا۔ تو کہتی ہے میں گئی اور لوگوں کے برتن مانجتی رہی، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی رہی، سلائی وغیرہ، لوگوں کو کپڑے دے کے سلائی کا کام کر کر کے کئی سالوں کے اندر 4 لاکھ جمع کیا، اور وہاں سے میں واپس آئی اس کی طرف کہ اپنی اولاد تو لے کے جاؤں، کوئی تو میرا سہارا بنے، ماں باپ بھی چھوٹ گئے، سب کچھ چلا گیا، میں تو تنہا رہ چکی ہوں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا، اپنی اولاد تو لے کے آؤں، یہی بڑے ہو کے میری پرورش تو کریں گے، میرے تو ذریعہ تو بنیں گے، میرے بازو بنیں گے۔ تو اس کے پاس کی، تو اس ظالم کے پاس تیزاب کی بڑی بوتل تھی، اس نے ساری کی ساری میرے اوپر ڈھیر دی۔ کہا میرا جسم جل گیا،
اور جسم کے ساتھ جو گوشت تھا یہ لوتھڑے گرنے شروع ہو چکے، آنکھیں اندر چلی گئی، ساروں کے گوشت سارا کا سارا گل گیا۔ وہاں سے میں آئی اور لوگ میرے پاس آتے، جب مجھ سے پوچھتے پھر ان کو کہتے کہ یہ میری محبت اور میرے عشق تھا، یہ میری موبائل کی محبت تھی کہ ماں باپ بھی چلے گئے، بیوی بچے بھی چلے گئے، میرے بچے بھی مجھ سے جدا ہو گئے، خامن بھی جدا ہو گیا، آج اکیلی بیٹھی ہوئی کوئی بھی میرا سہارا نہیں۔ میرے بھائیو دوست، یہ محبتیں کیسی ہیں؟ ایک بزرگ تھے نا، ایک مرید ان کے پاس آیا تو ان کی ایک باندھی بھی تھی، تو باندھی ان کے سامنے کھانا لا کے رکھنے لگی تو اس مرید کی نگاہ پڑی تو خوبصورت، وہ لڑکی خوبصورت تھی باندھی۔ اب اس نے نگاہ دیکھی تو ظاہر غلط نگاہ تو سامنے نظر آ جاتی ہے، اس کی نگاہ کیسی ہے، پاکیزہ نگاہ اور دوسری نگاہ میں فرق تو نظر آ جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو باندھی نے اپنے شیخ کو کہا کہ جو مرید آپ کے پاس آیا بیت ہونے کے لیے، اصلاح کروانے کے لیے، تو اس کی یہ نگاہ ہے، اس نے اس نظر سے مجھے دیکھا ہے۔ تو شیخ تھا، بزرگ تو اللہ والے تھے، وہ تو سمجھتے تھے، انہوں نے وہ جو ایک دوائی منگوائی جس سے انسان کا پیٹ جاری ہو جاتا ہے، اس کو کہا یہ تم کھا، اور جو دست وغیرہ ہو پخانا ہو اس کو ایک برتن کے اندر 3 دن جمع کرنے کے بعد 3 دن کے بعد ہوا۔ 3 دن کے بعد جب وہ آئی اور ظاہر کمزور ہو گئی، چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا، جسم کمزوری کے اندر، جب وہ آئی سامنے اس کے مرید کے سامنے سے گزاری جو آیا ہوا تھا اصلاح کروانے، تو اس نے سارے ایک دم دیکھا بھی نہ۔ تو شیخ نے اس کو کہا کہ یہ تو 3 دن پہلے بھی آئی تھی، تو نے بڑی محبت سے اس کو دیکھا اور بڑی عجیب نگاہوں سے اس کو تو دیکھ رہا تھا، نگاہ تیری نیچے نہیں ہو رہی تھی، اب کیا ہو چکا ہے؟ یہی نا کہ چہرے کا حسن ختم ہو گیا۔ اس کے اندر صرف ایک ہی چیز، اس کو جب وہ گندگی کا جو برتن ہے، پیالہ ہے، اس گندگی کو لے کر وہ لے کر آئے، تو اس مریض کو کہا کہ اس کے اندر صرف یہ نکلا ہے، اللہ کی قسم اور کچھ نہیں نکلا، تو اس سے محبت کر رہا، اس کے اندر یہ تھا جس کے پیچھے تو مر رہا، جس کو تو اس نگاہ سے دیکھ رہا تھا، یہ چیز تھی، اس گندگی کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے، یہاں تیری محبت تھی۔